تفسیر طبری امام محمد بن جریر طبری وفا 310 ہجری، آپ نے اپنی تفسیر کے اندر اس آیہ مبارکہ کا شان نزول بیان فرمایا ہے، وہ ذرا سماعت فرمائیں۔ مدینہ شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے، اسلام سے پہلے 5 قبیلے رہتے تھے، جن میں سے 2 مشرک تھے اور 3 یہودی تھے۔ بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نضیر، یہ 3 قبیلے تھے یہودیوں کے۔ اوس اور خزرج، یہ 2 قبیلے تھے مشرکوں کے۔ اب ہوا کیا، اوس اور خزرج جو دونوں مشرک تھے نا، ان کی آپس میں نہیں لگتی تھی۔ تقریباً 100 سال پرانی ان کی لڑائی چلی آ رہی تھی، آپس میں یہ لڑتے رہتے تھے، جنگیں کرتے رہتے تھے۔ اور جو یہودی تھے، ان میں سے بنو قینقاع، اس نے دوستی کر لی قبیلہ خزرج کے ساتھ، اور جو قبیلہ بنو قریظہ بنو نضیر تھے، انہوں نے دوستی کر لی قبیلہ اوس کے ساتھ۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بنو قینقاع نے خزرج جو مشرکوں کا قبیلہ تھا اس کے ساتھ دوستی کر لی، جینے مرنے کی قسمیں کھا لی، جینے مرنے کے وعدے کر لیے۔ جو دوسرے 2 قبیلے تھے بنو نضیر اور بنو قریظہ، انہوں نے اوس کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھا لی، ان کے ساتھی بن گئے۔ یہودیوں کا ایک قبیلہ دوست بن گیا مشرک، اور ادھر سے دوسرا قبیلہ دوسرے یہودیوں۔ اب تورات کے اندر اللہ پاک نے ان یہودیوں سے 3 عہد لیے تھے۔ ان یہودیوں سے اللہ پاک نے تورات میں 3 عہد لیے تھے۔ ان میں سے ایک سب سے پہلا عہد یہ تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، یہ اللہ نے وعدہ لے لیا۔ دوسرا یہ وعدہ تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کرو گے، گھر سے نہیں نکالو گے، بیکار نہیں کرو گے۔ 2 عہد ہو گئے۔ تیسرا عہد یہ تھا کہ جب تم میں سے کوئی بن جائے، قید ہو جائے، تو تم نے اس کا فدیہ ادا کر کے اس کو خرید کر آزاد کرنا ہے۔ اب اللہ پاک نے یہودیوں سے یہ 3 وعدے لیے تھے۔ مقصد تھا کہ یہ آپس میں مل کے رہیں گے، متحد ہو کے رہیں گے، ہم آہنگ ہو کے رہیں گے۔ اب جب انہوں نے دوستیاں لگا لی نا الگ الگ قبیلوں سے، اب اوس اور خزرج کی جب بھی لڑائی ہو تو بنو قینقاع خزرج کے ساتھ مل کے لڑے، اور جو دوسرے 2 قبیلے ہیں وہ اوس کے ساتھ مل کے لڑے۔ اب ادھر بھی یہودی ادھر بھی یہودی، اب یہودی اس جنگ کے اندر آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں، لڑیں۔ جب ظاہر ہے آپس میں بھائی بھی ہو سکتا ہے، چچیرا بھی ہو سکتا ہے، داد پوترا بھی ہو سکتا ہے، کزن بھی ہو سکتا ہے، بہرحال وہ آپس میں یہودی ان جنگوں کے اندر ایک دوسرے کو مارتے قتل کرتے۔ جب جنگ ختم ہو جاتی اور سائڈ پہ ہو جاتے، اب ادھر سے اور ادھر سے دونوں طرف سے جو یہودی غلام بنا لیے جاتے، جنگ میں قید کر لیے جاتے، پھر یہ جناب تینوں قبیلے مل کر پیسے ڈال کے ان کو خرید کر آزاد کرواتے۔ اب لوگ کہنے لگے، مشرکین ان کو کہتے، یار تم کیا کرتے ہو؟ ویسے تم دوستی یاری میں آ کے لڑتے ہو، ٹھیک ہے، اور پھر خود ہی آ کے جب آزاد کروانے کی باری ہوتی ہے، غلام بن جاتے ہو، تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے پیسے ڈال کے ایک دوسرے کو آزاد کرواتے ہو، یہاں پہ آ کے ایک ہو جاتے ہو۔ تو اس وقت یہودیوں نے آگے سے جواب دیا، انہوں نے کہا اصل میں اس چیز کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہوا ہے کہ ایک دوسرا جب کوئی یہودی غلام بن جائے، قید ہو جائے، تو تم سب نے مل کے اس کو خرید کر آزاد کرنا ہے، اس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اور اس کا اللہ سے ہم نے وعدہ کیا ہے۔ تو مشرکین کہتے تھے کہ اللہ نے دوسرا بھی وعدہ کیا ہوا ہے کہ تم نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل بھی نہیں کرنا۔ تو آگے سے کہتے ہیں وہ تو ہماری دوستی یاری میں ہم لڑتے ہیں، ہم تو اپنے دوستوں کے لیے لڑتے ہیں، ہم کون سا اپنی ذات کی خاطر لڑتے ہیں، ہم تو اپنے دوستوں کی خاطر لڑتے ہیں۔ یہ ہم اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ تو امام طبری فرماتے ہیں کہ اس موقع پہ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا، اب ترجمہ سنیں، افتؤمنون ببعض الکتاب، تم اللہ کے آدھے حکم پر ایمان لے آتے ہو، وتکفرون ببعض، اور آدھے حکم کا انکار کر دیتے ہو، فما جزاء من يفعل ذلك منکم، تو جو تم میں سے ایسا کرے اس کی کیا جزا ہونی چاہیے؟ فرمایا الا خزي في الحیات الدنیا،
دنیا میں اس کی ذلت اور رسوائی ہونی چاہیے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ شَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن اس کو شدید عذاب کی طرف لٹایا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ پاک تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ امام احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ 1391 المتوفہ 1391 ہجری، آپ نے تفسیر لکھی ہے تفسیر نعیمی، جس کی 19 جلدیں ہیں۔ 11 جلدیں آپ نے خود لکھی ہے پہلے 11 پاروں کی، اور آپ وفات پا گئے، اور اس کے بعد آپ کے بیٹے اقتدار احمد یار خان انہوں نے باقی پھر 8 جلدیں لکھی ہے، جس میں باقی انہوں نے 19 پاروں کی تفسیر لکھی ہے۔ اس کے اندر آپ اس آیت مبارکہ کے تحت بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت سے 2 سبق معلوم ہوئے۔ ایک سبق یہ معلوم ہوا کہ ظلم کرنا بھی حرام ہے، لیکن ظلم کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرنا بھی حرام ہے۔ ایک بندہ غلط کام کر رہا ہے، ایک بندہ حرام کام کر رہا ہے، ایک بندہ ظلم کر رہا ہے، دوسرا بندہ اگر اس کی ایڈ کرے گا، مدد کرے گا اس کی، تو وہ بھی اس کے ساتھ برابر کا شریک ہے۔ اب لڑتے تو وہ آپس میں تھے، لیکن اس لڑائی کے اندر یہ دونوں شریک ہوتے تھے، تو اللہ نے ان کے لیے سزا متعین کر دی، دنیا کے لیے بھی سزا اور آخرت کے لیے بھی سزا۔ اور دوسرا آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی جو کام ایسا ہو کہ جو ناجائز ہو، جس میں کسی کو تکلیف ہو، کسی کی دل آزاری ہو، اس طرح کسی بھی معاملے میں کسی کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں یہ آیت مبارکہ پڑھ کے ہمیں جو سیکھنے کو ملا وہ یہ ہے کہ آدھا علم جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، ادھورا ایمان اچھا نہیں ہوتا، ایمان جو ہے وہ پورے کا پورا ہونا چاہیے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں جہاں پہ دیکھا بھئی یہ میں کام کر سکتا ہوں، ادھر مسلمان بن گیا اور مسلمان بن کے وہ کام کر لیا، تو جہاں پہ دیکھا یہ معاملہ مشکل ہو تو دنیا داری کو آگے لے آئے۔